اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی رسولک المصطفیٰ ونبیک المرتضیٰ وعلی آلہ واصحابہ بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ۔ آج کی نشست میں ہم کتاب نور عرفان کی ابواب بندی کی بابت بات کریں گے۔ کتاب کی ابواب بندی کی فہرست صفحہ نمبر 39 سے شروع ہو کر صفحہ نمبر 54 تک ہے۔ یہ کتاب دراصل 2 جلدوں پر مشتمل ہے، نور عرفان جلد اول اور نور عرفان جلد دوم۔ نور عرفان جلد اول کل 6 عنوانات پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلا عنوان ہے کامیاب زندگی کا تصور، جو صفحہ نمبر 55 پر شروع ہوتا ہے اور صفحہ نمبر 61 پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ دوسرا عنوان ہے روحانیت اور روحیت، جس پر روشنی ڈالی گئی ہے صفحہ نمبر 62 تا صفحہ نمبر 87۔ تیسرا عنوان ہے روحی علوم، جس میں تحقیقی و تنقیدی جائزہ پیش کیا گیا ہے اور یہ احاطہ کرتا ہے صفحہ نمبر 88 تا صفحہ نمبر 146۔ چوتھا عنوان راہ سلوک ہے، جو کہ مشتمل ہے صفحہ نمبر 147 تا 223۔ پانچواں عنوان دراصل اس کے 2 حصے ہیں۔ عنوان ہے روحانی دنیا۔ پہلے حصے میں روحانی دنیا کے افکار، اصول و ضوابط پر بات کی گئی ہے، جو کہ مشتمل ہے صفحہ نمبر 224 تا صفحہ نمبر 292۔ روحانی دنیا حصہ دوم میں بات کی گئی ہے مراقبات، روحانی کیفیات اور روحانی مشاہدات و تجربات، اور یہ محیط ہے صفحہ نمبر 293 تا صفحہ نمبر 377۔ اگر ہم بات کریں اس کی دوسرے جلد کی، تو جناب دوسری جلد بھی 6 باب سے شروع ہوتی ہے اور 11ویں باب پر اختتام ہوتا ہے۔ پہلے 5 باب جلد اول میں ہیں اور 6 باب سے نور عرفان کی جلد دوم کا آغاز ہوتا ہے۔ 6 باب کا عنوان ہے فضائل ذکر و فکر۔ اس میں ذکر و فکر کی قدر و قیمت اور ضرورت و اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور یہ مشتمل ہے صفحہ نمبر 378 تا صفحہ نمبر 424۔ 7واں باب، جس کا عنوان ہے فضائل درود شریف، یہ احاطہ کرتا ہے صفحہ نمبر 425 تا 485 کا۔ 8واں باب ہے فضائل اخلاق و فضائل اعمال و صدقات، اور یہ مشتمل ہے صفحہ نمبر 886 تا صفحہ نمبر 503 پر۔ 9واں باب ہے روحانی شخصیات، جس میں بات کی گئی ہے صفحہ نمبر 504 سے لے کر صفحہ نمبر 573 تک۔ 10واں باب ہے جس کا عنوان ہے عصر حاضر میں علم تصوف اور صوفیانہ ادب، جس کی حفاظت، تطہیر، ترویج کے تقاضوں پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور یہ شروع ہوتا ہے صفحہ نمبر 574 اور ختم ہوتا ہے 594 پر۔ کتاب کے آخر میں 11واں باب ہے مآخذ و مراجع، جلد اول و دوم۔ اس حصے میں اس کتاب کے تمام حواشی موجود ہیں، جو کہ شروع ہوتا ہے صفحہ نمبر 595 تا صفحہ نمبر 622۔ اس کے بعد فہرست مضامین موجود ہے۔ فہرست مضامین جلد اول، جس طرح کہ مثال کے طور پر حمد و نعت صفحہ نمبر 3 پر ہے، ابتدائیہ صفحہ نمبر 4 پر، معروضات صفحہ نمبر 5 پر، زندہ رہنے کا گر صفحہ نمبر 12 پر، غرض و غایت تعلیف صفحہ نمبر 13 پر، اظہار تشکر صفحہ نمبر 14 پر، انتصاب پیش کیا گیا ہے صفحہ نمبر 15 پر، حرف چند جو تحریر کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد آصف اعوان صاحب نے، صفحہ نمبر 16 پر موجود ہے۔ اس کے بعد طویل مقدمہ پروفیسر ڈاکٹر قمر اقبال صاحب کا صفحہ نمبر 17 پر شروع ہوتا ہے۔ ابواب بندی صفحہ نمبر 39 پر، فہرست مضامین صفحہ نمبر 40 پر، اور اسی طرح سے پوری فہرست دی گئی ہے جو اسکرین پر آپ کو نظر بھی آ رہی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس کتاب کے آخری حصے کی، تو جو کتاب کا آخری حصہ ہے
جو ماخذ و مراجع پر مشتمل ہے، جس میں جلد اول اور جلد دوم کے تمام مراجع اور ماخذ موجود ہیں۔ تو اس کتاب میں سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ ان کے حوالے سے سمجھا اور جانا جائے۔ حوالہ جات اور حواشی صفحہ نمبر 95 پر موجود ہیں۔ شروع میں اس کے بارے میں کچھ ضروری معلومات ہیں اور اہم باتیں درج کی گئی ہیں۔ صفحہ نمبر 596 پر معروضات کے حوالہ جات اور حواشی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کے سامنے اسکرین پر بھی جو کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، مقدمہ کے ہیں، معروضات کے ہیں اور پھر مقدمہ کے حوالہ جات ہیں۔ نمبرنگ بڑھتی جاتی ہے اور باب کا عنوان لکھ کر نمبر کے حوالے سے حواشی کی تفصیل موجود ہے، اور یوں یہ سلسلہ باب اول سے لے کر 10ویں باب تک چلتا رہتا ہے۔ جلد اول اور دوم کے تمام حواشی ملا کر کل 484 ہیں۔ صفحہ نمبر 15 پر کتب فہرست موجود ہے، یعنی ان تمام کتب کے نام موجود ہیں جن سے مصنف اور محقق نے استفادہ کیا ہے۔ یہ اس بات کا بین ثبوت اور سند ہے کہ جیسے بقول میر مستند ہے میرا فرمایا ہوا، یعنی آپ نے جو بھی بات کی ہے باقاعدہ سند اور حوالہ جات سے کی ہے، جو کہ آپ اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ یہ مصنف کے کمال احتیاط کی خوبی ہے کہ انہوں نے پوری ذمہ داری سے کتاب لکھی ہے۔ آپ یہ کتاب منگوا بھی سکتے ہیں، جس کا لنک آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اور دیے گئے لنک سے کتاب PDF کی صورت میں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارا چینل آپ کے ذوق و شوق میں اضافہ کر رہا ہے تو اسے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور ہاں، بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ آپ تک ہمارے نئے پروگراموں کی اطلاع ملتی رہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے شیئر بھی کیجئے۔ اللہ آپ سے راضی ہو۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی الآخر کلامنا۔